اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی محفل خلیفہ مرکز دین محمد قاسم قلبی صاحب کے اہل گھرانہ کو اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذانی گمی قدر میں اللہ تبارک تعالیٰ کا آج پھر بہت زیادہ شکر گزار ہوں جس نے ہمیں ماہ رمضان جیسے برکت والے مہینے میں حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت گمی قدر یہ محفل آقا کی محفل ہے، یہ محفل لجپال کی محفل ہے، یہ محفل سونے کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے، گداز بھی ہے، بلکہ یوں کہیے اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔ حضرت گمی قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل سجی ہو اور اس میں حاضر در رسول کے سائل ہوں، عشق رسول میں گھائل ہوں، میلاد منانے کے قائل ہوں تو نور کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارات ہوتی ہے، لبوں پہ سجی نعت ہوتی ہے، دافع آفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس محفل میں تشریف فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ سچ گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، سچ گئے سرکار کی محفل کو سماعت کرنے والے۔ حضرت گرامی قدر محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرواؤں گا تو ہمارے درمیان قاری قرآ موجود ہیں محمد منظور احمد قلبی صاحب۔ یہ اللہ رب العرش کریم کا ان پر خاص انعام ہے کہ حضور کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اپنے مرکز نمبر 15 کو بھی چلا رہے ہیں۔ تو حضرت گرامی قدر تو میں نعت محبوب رحمان بشکل آیات قرآن پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ملک پاکستان کے معروف قاری صاحب جناب منظور احمد قلبی صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا ساتھ ہمیشہ سلسلہ روح قلبی کے ساتھ رکھے۔ حضرت گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسی کشش رکھی ہے کہ سامعین ان کی آواز کی دلکشی سے صحرا میں گم ہو جاتے ہیں۔ دعوت دیتا ہوں جناب محترم منظور احمد قلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت گرامی قدر یہ تھے منظور احمد قلبی صاحب جو تلاوت قرآنیہ سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ ان کی زبان سے ادا ہونے والی حضرت گرامی قدر جس مقام پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔
اس جگہ پر اللہ پاک کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کی برکت سے آس پاس رہنے والی مخلوق کو قدرت کے نظارے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے رہے اور ان کا اللہ پاک نے کچھ ایسا کرم کیا کہ ان کا ایک گھوڑا تھا، ان کے بات کر رہا ہوں، آپ وہاں پر تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور گھوڑا تلاوت سنتا تھا تو اچھل پڑتا تھا۔ آپ نے توجہ دی کیوں اچھل رہا ہے، پھر دوبارہ ایسے ہی ہوا تو پھر گھوڑا اچھلا۔ جب آپ نے دیکھا کہ گھوڑا زیادہ اچھل کود کرنے لگ پڑا ہے، جیسے ڈر رہا ہے کسی سے یا کیا معاملہ ہے، ان کا بچہ وہاں قریب بیٹھا تھا، آپ ڈر کے مارے اٹھے اور بچے کو پیچھے کیا، اور جب آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اٹھنے لگا تو میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو میرے اوپر ایک چھتری نما نور کی چھتری سی تھی۔ جب میں نے اس کو توجہ دی تو وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، چلی گئی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس بات کو بتایا، یا رسول اللہ میں تلاوت کر رہا تھا، آپ نے فرمایا تمہاری تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترے۔ تو اس وجہ سے حضرات گرامی قدر اللہ کا کلام میں بے بہا برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے ہی قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور بہت سی احادیث کریمہ میں اس کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ آئیے اس ضمن میں 3 احادیث کریمہ سننے، آپ کو توجہ کیجئے گا۔ جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کریم پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، کیا عرض کرے گا کہ رب کریم اسے جنت کا لباس پہنا، تو اسے بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ تو پھر قرآن عرض کرے گا اے رب کریم اس میں اضافہ فرما، تو اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا اے رب کریم اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن کریم پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے، قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام میم ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ حضرت گرامی قدر، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، سننے سے دنیاوی مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مسلمان تکالیف اور بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا دنیاوی مال و دولت سے بہتر ہے، بلکہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ پاک کے کلام علم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگوں پر رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ آخرت میں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے مطابق جنت کے درجات طے کروائے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں روزانہ وقت نکال کر خوش دلی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی عادت بنانی چاہیے، تاکہ ہم بھی قرآن پاک کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ حضرات گرامی قدر، محفل پاک کو نعت مقبول کی طرف لے جاتے ہوئے، نعت پڑھنے کی طرف لے جاتے ہوئے میں دعوت دوں گا سید زادے محترم سید اسد علی کلبی صاحب کو کہ آئیے ایک نعت میرے آقا لجپال کی بارگاہ میں پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبت روشن فرمائیں۔ جناب محترم سید اسد علی کلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔
تمام حاضر محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کے درود و برکات جناب پیش کر لیں. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے دیکھا میں نوکر ہو کوئی یاد نہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ علیہ اس نے یہ کہا گر گل بھی بدلا ذرا میرے بوجھے میں ہے کیا. سمت نبی بوجھے لے آقا سے اس نے یہ کہا گر گل بھی بدلا ذرا میری بوجھے میں ہے کیا. فرمان ہوا اور بدل رحمان ہوا کیسے سر بولا کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ رتبہ بڑا ہے شان بڑے میرے نبی کے غلاموں کا. رتبہ بڑا ہے شان بڑے چاہے غوث اعظم ہو جاگے دادا حج میرے میرے نبی کے غلاموں کا. رتبہ بڑا ہے شان بڑے آزم ہو جاگے دادا حج میرے. تمہیں وہ مدے یاد نہیں، تمہیں وہ مدے خواجہ نے جب خود چل کر لال کو پڑھوایا کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سرور کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سرور
تجھ سے ہے یہ دعا دن دا جب آئے میرا لب پر گنگس ایک صدا کیا لا الہ الا اللہ پھر بھی تجھ سے ہے یہ دعا دن دا جب آئے میرا لب پر گنگس ایک صدا کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت گرامی قدر یہ تھے سید زادے محترم سید اسد علی قلبی صاحب جو اپنے بڑے ہی ترنم انداز سے ہدیہ حمد و نعت پیش کر رہے تھے انہوں نے ذکر کلمہ شریف پیش کیا اور جس طریقہ سے پیش کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام حاضرین اس ذکر میں شامل تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا حسین اور بابرکت ذکر ہے ایسا نورانیت والا ذکر ہے ایسا پر اثر ذکر ہے جو براہ راست دل پہ اثر کرتا ہے اور دل ہی دل سے نکلتا ہے کہ غم و علم کی دوا لا الہ الا اللہ ہمارے دل کی صدا لا الہ الا اللہ خدا کی پاک سنام لا الہ الا اللہ دلوں کا نور و ضیاء لا الہ الا اللہ کلندروں کی بقا لا الہ الا اللہ ملائکہ کی ندا لا الہ الا اللہ حضرت گرامی قدر یہ وہ ذکر ہے جو تمام اذکار میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے ہر نبی کا وظیفہ ہے ہر ولی کا طریقہ ہے بلکہ تمام مخلوقات خداوندی کا وظیفہ لا الہ الا اللہ ہے جسے سید اسد علی قلبی صاحب بڑے ہی خوبصورت طریقے سے پیش کر رہے تھے حضرت گرامی قدر اب میں آپ تمام احباب ذوق ارباب سے گزارش کروں گا کہ چلیے وفائے بارگاہ نبی الانبیاء میں مل کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ عزیزان گرامی قدر درود پاک وہ وظیفہ ایک قاطع علام ہے جس سے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں جس سے مصیبتیں رفع ہوتی ہیں جس سے پریشانیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے جس سے نور بھی ملتا ہے سرور بھی ملتا ہے بلکہ قرب رب غفور بھی ملتا ہے تو ہر دم پڑھو درود نبی پر ہر دم پڑھو سلام ارے یہ ہے خاص عبادت پیارے یہ ہے نیکی کا کام اس نیکی کے کام کو کرنے کے لیے دعوت دوں گا ہمارے درمیان محمد ریحان قلبی موجود ہیں گزارش کروں گا ایک نعت میرے آقا لجپال کی بارگاہ پڑھ کر ہمارے قلب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھی وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ راستے ساز بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں راستے ساز بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں
या हबीब अल्लाह हबीब अल्लाह दाई हनी माधव सोने लोरिया 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 पढ़ के जबरील बैठा चढ़ के जबरील बैठा झूले दिया डोरिया दाई हरी भादेवे सोने लोरिया दाई हरी भादेवे सोने लोरिया अर्शादा लाड़ा आया जिन्हों मैं गोद कढ़ाया रब्बा लग शुक्र ये तेरा हो गया दूर अंधेरा रब्बा हरी बावल में खुशियाँ तू तोरिया रब्बा हरी बावल में खुशियाँ तू तोरिया दाई हरी भादेवे सोने लोरिया दाई हरी भादेवे सोने लोरिया पंजतर दे गुलशन दे के डर के घोषे कलंदर पंजतर दे गुलशन दे के डर के घोषे कलंदर के डर के घोषे कलंदर हर पास चांदर आया रबती सौ दो जगह रबती सौ दो जगह शाला हसनैन दिया शाला हसनैन दिया शाला हसनैन दिया जीवन में जोड़िया शाला हसनैन दिया जीवन में जोड़िया दाई हरी माधेवे सोने लोरिया सोने लोरिया पढ़ के जबरील बैठा झूले दिया डोरिया पढ़ के जबरील बैठा झूले दिया डोरिया पढ़ के जबरील बैठा सोना बूढ़ा कित चढ़या लड़सी जबरील बढ़िया लड़सी जबरील बढ़िया सोना बूढ़ा कित चढ़या लड़सी जबरील भैया लड़सी जबरील बढ़िया ओया फिर गलायो थे ओया फिर गलायो थे नाल गोरिया ओया फिर गलायो थे नाल गोरिया दाई हरी भादेवे सोने लोरिया सोने लोरिया पढ़ के जबरील बैठा झूल दिया डोरिया पढ़ के जबरील बैठा झूल दिया डोरिया पैशनो आड़ा सोने सानू बख्शारा सोने पैशनो आड़ा सोने सानू बख्शारा सोने कांपते न कल्बी कादा वादा कल्बी कांपते न कल्बी कादा वादा कल्बी आका दिया गल्लां कदी आका दिया गल्लां कदी आका दिया गल्लां कदी आका दिया गल्लां कदी रखले न मोरिया आका दिया गल्लां कदी रखले न मोरिया दाई हरी भादेवे सोने लोरिया दाई हरी भादेवे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़न-ए-ग्रामी कदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुश होना ईमान की निशानी है। आमद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई तो हर तरफ बहार आ गई, तायराने चमन खुश हो गए।
مظلوموں کو ظلم سے نجات ملنے والی تھی۔ آمد رسول کے مزدہ جاں فضا سے ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ ہاروت ماروت چاہے بابل میں جھوم اٹھے کہ ان کی سزا ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بے گناہ لڑکیاں جو معاشرے کی خباثت کا شکار ہو کر زندہ قبر میں دفن ہو جاتی تھیں، وہ بھی مطمئن ہو گئیں کہ ہمیں سہارا دینے والا آ گیا ہے۔ انبیاء کرام خوشیوں میں شامل ہیں کہ اب وہ ہمارا امام تشریف لے آیا جو مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بے کسوں کا سہارا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سہارا سارے جہاں کا بن کر حبیب رب الانعام آیا، ستارے سارے چلے گئے تو ہمارا ماہ تمام آیا، رسول سارے کتار باندھے کھڑے ہیں ادب میں ان کے پیچھے، نہ کوئی ایسا رسول آیا نہ کوئی ایسا امام آیا۔ سب مسکرا رہے ہیں، میرا حبیب میرا تاجدار آیا ہے، جبھی تو سارا زمانہ یہ مسکرایا ہے۔ سبھی خوش ہیں، کیوں کہ عجب حسن آیا زمین و زمان میں، عجب نور ہے جلوہ گر دو جہاں میں، ہوا حسن محبوب جلوہ نما ہے، زمین سے فلک تک مبارک صدا ہے، حوروں نے ہر سمت جھرمٹ لگائے، ملک پا برہنہ کتاروں میں آئے، ارے بڑی شان والی یہ سائم گھڑی ہے، بڑی شان والی یہ سائم گھڑی ہے، دو عالم میں پھیلی ہوئی روشنی ہے، خدا کی محبت کا پیغام لے کر خدا کے پیارے حضور آ گئے ہیں۔ نور ہی نور ہے، کیف ہی کیف ہے، غم کے ماروں کو غم سے رہائی ملی، آمنہ کو خدا کی خدائی ملی، ارے جس کی راہیں سجاتے رہے انبیاء، جس کی یادیں مناتے رہے انبیاء، سب مٹ گئیں تو جو کیجئے گا کہ جس کی یادیں مناتے رہے انبیاء، مٹ گئی ظلمتیں، چھٹ گئی تیرگی، تن گئی چادریں کیف و انوار کی، ارے سارے سجدوں میں سائم سنم گر گئے، بت قدوں میں عجب انقلاب آ گیا، آج یوم مسرت ہے مظلوم کا، سب جہاں والے خوش ہیں، اے مقدر تو دیکھو حلیمہ کا سائم کہ گھر جس کے باغے نعیم آ گئے ہیں، مبارک تمہیں اے یتیم و مبارک کرم بن کے در یتیم آ گئے ہیں، خطاکارو تم آج جھومو خوشی سے، کیوں کیونکہ محمد رؤوف الرحیم آ گئے، محمد رؤوف الرحیم آ گئے ہیں۔ حضرت گرامی قدر یہ تھے محمد ریحان قلبی صاحب، حضور پر کیا اعلیٰ کلام پڑھ رہے تھے کہ دائی حلیمہ دے۔ اللہ پاک ان کا یہ کلام پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ تو چلیے میں اگلے ثنا خان ہمارے درمیان موجود ہیں، ملک پاکستان کی بڑی مشہور آواز سلسلہ روح قلبی کے مرکز نمبر 15 کے خلیفہ جناب محترم منظور احمد قلبی صاحب سے گزارش کروں گا ایک نعت میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یہ باپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ہے اس مالک قدوس کا، آج پھر اللہ پاک نے ہم پہ کرم فرمایا، سرکار کے ذکر میں لا بٹھایا، شکر اس مالک کا الحمدللہ۔ محبت نعت درود پاک نظرانہ پیش کریں، یقین سے پڑھے کہ ہم پڑھتے ہیں، میرے آقا لجپال سنتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول فسلم علیکہ یا حبیب اللہ غم سبیرا غم سبیرا تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا
गाते हैं मेरे प्रिय सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत नस्मात करो। सोने ने सरकार बड़े सोने, सरकार बड़े सोने, सरकार बड़े सोने, सोने ने सरकार बड़े सोने, सरकार बड़े सोने, रजपाल बड़े सोने, सरकार बड़े सोने, रजपाल बड़े सोने, सोने ने सरकार बड़े सोने, सरकार बड़े सोने, रजपाल बड़े सोने, आका बड़े सोने, जब बड़े सोने, रूखसार बड़े सोने, जब बड़े सोने, रूखसार बड़े सोने, देखो देखो मेरे सरकार बड़े सोने, देखो देखो मेरे सरकार बड़े सोने, सोने ने सरकार बड़े सोने, सरकार बड़े सोने, सरकार बड़े खुदा दी कसम इन्ना सोना कोई नहीं लजपाल और जिद्दा साढ़े आका लजपाल ने बदनी सोने लजपाल ने ते फिर असीं क्यों ना कहिए अपना बनाई जाते जिन्नू जिन्नू वेखदे, अपना बनाई जाते जिन्नू जिन्नू वेखदे, अपना बनाई जाते जिन्नू जिन्नू वेखदे, सोने दिया नैना वाले बड़े सोने, सोने दिया सोने दिया बोलो सोने दिया नैना वाले बड़े सोने, देखो देखो मेरे सरकार बड़े सोने, देखो देखो मेरे सरकार बड़े सोने, सोने ने सरकार बड़े सोने, सरकार बड़े सोने, सरकार बड़े सोने, सरकार बड़े सोने, आल दिया सगी असी चारा दे गुलाम, 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 आल बड़ी सोनी आल बड़ी सोनी, आल बड़ी सोनी, आल बड़ी सोनी सोने यार बड़े सोने, आल बड़ी सोनी सोने यार बड़े सोने, आल बड़ी सोनी सोने, आल बड़ी सोने, आल बड़ी आल बड़ी सोनी सोने यार बड़े सोने, देखो देखो मेरे सरकार बड़े सोने, देखो देखो मेरे सरकार बड़े सोने, सोने सरकार बड़े सोने, सरकार बड़े सोने, सरकार बड़े सोने, आके फरूक ने सवारी बड़ी सोनी, 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 सोने पर माया सोने पर माया, सोने पर माया सवार बड़े सोने, सोने पर माया सवार बड़े सोने, देखो देखो मेरे सरकार बड़े सोने, देखो देखो
دیکھو میرے سرکار بڑے سونے سے سونے سے سونے سے سونے سے سرکار بڑے سونے سے سرکار بڑے سونے سے سرکار بڑے سونے سے سرکار بڑے سونے سے 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 سرکار بڑے سونے سے سرکار بڑے سونے سے جدوں قلبیاں نیا سرکار نو پکاریا جدوں منظور نے سرکار نو پکاریا جدوں قلبیاں 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 سرکار نو پکاریا کتنے کرم کتنے کرم کتنے کرم سونے سونے کرم کتنے کرم ہر بار بڑے سونے کتنے کرم کتنے کرم ہر بار بڑے سونے دیکھو دیکھو میرے سرکار بڑے سونے دیکھو دیکھو میرے سرکار بڑے سونے سونے سے سونے سے سرکار بڑے سونے سرکار بڑے سونے سرکار بڑے سونے سرکار بڑے سونے سونے سے سونے سے سونے سے سرکار بڑے سونے سرکار بڑے سونے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار بڑے سونے نے محبوب محمد عربی دے انوار دیا کیا باتاں نے آئے سونے جگتے ہور بڑے پر سرکار دیا کیا باتاں نے جس کا رخ و شمس تے آبرو تا لب یوہا نورانی اکھ مزا تے ہاتھ ید اللہ مطلع فجر پیشانی سب تو سونا سب تو آلہ ہر بالا تو بالا پاک محمد سرور عالم کالی کملی والا نور جبی منور چہرہ بدر منیر پیارا سورج پرت پچھانو آوے جس دا بھی ایک اشارہ تاج ان کی جبی نور جن کے قدم ان کی واللیل ظلفوں پہ قربان ہم ارے جن کی نظروں سے سارے نظارے بنے جن کے طلبوں کا دھون ستارے بنے جن سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے دونوں عالم کو دیتا ہے تنویر جو دونوں عالم کی لکھتا ہے تقدیر جو بھی مرضی ہو کرتا ہے تحریر جو ارے جس کے قبضے میں ہے سائم یہ لوح و قلم یہ اس آمنہ کے راج دلارے کی بات ہے میرے آقا شفیع معظم و نور مجسم امام رسولہ نبوت کا خاتم بشیر نذیر محمد مکرم جو روح دو عالم ہے سلطان عالم یہ بھی اس آمنہ کے راج دلارے کی بات ہے میرے آقا شفیع رفیع خلیل عقیل خطیب طیب حبیب خلیل رحیم کریم حکیم جمیل شفیع رفیع بدیع شکیل حمید مجید شہید بشیر شریف حنیف لطیف خبیر عظیم علیم سمیع بصیر ظہور طہور سراج منیر ارے جو سائم کا ہے داتا عالم کا والی جو قلبیوں کا ہے داتا عالم کا والی عظمت ہے خلقت میں جس کی نرالی یہ بھی اس آمنہ کے راج دلارے کی بات ہے حضرت گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نہ حد ہے نہ ہی حساب میں آ سکتی ہے مگر تمام مخلوقات میں جو ہستی سب سے مکرم و محترم و معظم محتشم ہے وہ ذات تاجدار انبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جن کے ادنا سے اشارے سے ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے تو میں کیوں نہ کہوں
ہم گناہگاروں کی بخشش بروز محشر آقا، ہم گناہگاروں کی بخشش بروز محشر آقا کے ایک ادنا اشارے کی بات ہے۔ حضرت گم قدر یہ تھی جناب محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب، سونے نے حضور بڑے سونے نے، میرے آقا بڑے سونے نے اعلیٰ کلام پیش کر رہے تھے، تو اللہ پاک ان کا پڑھنا، ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ چلیے پنڈال کی آخری ثنا خان کو دعوت دوں گا۔ وطن عزیز کی بڑی مشہور و معروف سلسلہ روح قلبی کے گدی نشین محترم سید وقاص علی قلبی صاحب کہ آئیے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت مقبول پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم سید وقاص علی قلبی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ والی کونین دانائی حسنین 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 سارے جگ تو سونا ہے، سونا ہے من مولا ہے، کونین دانائی حسنین والی کونین دانائی حسنین سارے جگ تو سونا ہے، سونا ہے من مولا ہے، کونین دانائی حسنین یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ 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 والی کونین دانائی حسنین اشراسی حد اللہ سریا سریا سہرائے نشراسی 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 سریا سریا سہرائے رسول
فانا لا کا ذکر رکھ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تو شعر کے لکھتا ہے سب تو پہلا نعت نبی دے رب نے آپ سنائی ہے سب تو پہلا نعت نبی دے 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 رب نے آپ سنائی ہے سب تو پہلا نعت نبی دے رب نے آپ سنائی ہے اوٹھے اوٹھے اولی والا اوٹھے اوٹھے اولی والا اوٹھے اوٹھے اولی والا ہوتی خدائی ہے ابراہیل جسلی درد درد اوڑا ہوئی ہے ابراہیل جسلی درد درد اوڑا ہوئی ہے سچی سچی سونی شان کی سینا پائی ہے مالا کیا ریدگا حسن دگایا رسول اللہ حسن کیا حبیب اللہ یا رسول اللہ حسن کیا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے باز بلند سرکار کا نام لینا ہے گنبد خضرت صبر میں رکھ کے آنکھوں کو بند کر کے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے محبت سے سرکار کا نام لے کر دیکھو آپ کے غم دور نہ ہوئے تو پھر کیا نہ محبت سے ہاتھوں کو بلند کر کے ہل کے پکارنا ہے یا رسول اللہ حسن کیا حبیب اللہ یا رسول اللہ حسن کیا حبیب اللہ یا رسول اللہ حسن کیا حبیب اللہ یا رسول سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے مدن عزیز کے بڑی مشہور و معروف شخصیت جناب محترم سید وقاص علی قلبی اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنے بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے ہمارے مہمان بھائی بیٹھے ہیں گزارش کر رہے تھے کہ شاہ صاحب آپ بھی کلام پڑھ دیں لیکن اصل میں آپ ترتیب کو سمجھدار لوگ ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں
اللہ کا ذکر ہونا ہوتا ہے، نعت خوانی کے بعد ذکر ہوگا، ساتھ ہی افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور اگر میں کلام پڑھوں گا تو ذکر نہیں ہوگا اللہ کا، اور ذکر سلسلہ قلبی کا خاص حصہ ہے، مین مرکز ہے۔ تو انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے اور مجمع باہر لگیں گے انشاءاللہ تو پھر وہی بہاریں واپس آ جائیں گی۔ اس وقت فی الوقت مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چند لوگ ہوتے ہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور ریکارڈنگ کو اس طریقے سے جتنے نعت خوان ہوتے ہیں اتنے بلائے جاتے ہیں تاکہ ٹائم کے اندر محفل اختتام پذیر ہو جائے، ورنہ سے کوئی بات نہیں تھی۔ میں حاضر تھا، میں سرکار کا نوکر ہوں، کیوں نہ پڑھوں، ضرور پڑھوں، لیکن میں نے بتایا کہ وقت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر میں نعت کی طرف آتا ہوں تو بہت ٹائم آگے چلا جائے گا، تو پھر اس وجہ سے ذکر نہیں ہو پائے گا۔ تو چلیں اللہ کا ذکر ہوگا۔ حضرت گرامی قدر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور ابو سعید بخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کر کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے ملائکہ و مقربین میں ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی میں آپ کو ایک اور بات علم میں اضافہ کروں، صحیح بخاری کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت گرامی قدر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے، اور میں بالکل اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں اس طرح یاد کرے کہ کسی اور کو خبر نہ ہو تو میں بھی اس کو اسی طرح یاد کروں گا، اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے یاد کرے تو میں بھی ایک فرشتوں کی بہت بڑی پنڈال میں ان کی جماعت میں میں ذکر کروں گا، وہ مجھے یاد کریں گے، میں انہیں یاد کروں گا۔ حضرت گرامی قدر بہقی کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی سائیکل ہوتا ہے، اور دل کی صفائی کا سائیکل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے اور نجات دلانے میں اللہ کا ذکر جس قدر مؤثر ہے اتنی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو ذات گرامی قدر قرآن اور ذکر کی اگر باتیں ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ بیان کرتا ہوں کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ فَذْكُرُونِي فرما کر رب کائنات نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا کہ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، تو میری تعریف کر، میں تیری تعریف کروں، تو میری توصیف کر، میں تیری توصیف کروں، تو مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں، تو میرا نام لے، میں تیرا نام لوں، تو مجھے مولا کہہ، میں تجھے بندہ کہوں، تو مجھے اپنا کہہ، میں تجھے اپنا کہوں، اور اے میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں، تو اللہ اللہ کہہ کر میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا رہ، تو میں بندہ بندہ کہہ کر تیری عبودیت کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ حضرت گرامی قدر محبت الہی کیا ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی اہل ایمان کی پہچان اللہ کی محبت ہے، اہل ایمان کی جان اللہ کی محبت ہے، اہل ایمان کا دل کا سرور اللہ کی محبت، اہل ایمان کی آنکھوں کا نور اللہ کی محبت۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بندہ مومن کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے بندہ مومن تو محب بن جا، مجھے محبوب بنا لے، تو طالب
بن جا مجھے مطلوب بنا لے، تو عاشق بن جا مجھے معشوق بنا لے، تو ساجد بن جا مجھے مسجود بنا لے، تو حامد بن جا مجھے محمود بنا لے، تو واصف بن جا مجھے موصوف بنا لے۔ ارے بندہ مومن، تو دل کی چھوٹی سی نگری میں مجھے بسا کر تو دیکھ، میں تجھے جنت کے وسیع باغوں میں نہ بسا دوں تو پھر کہنا۔ حضرت قدر اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اے رب کائنات کی ہر چیز تیرے وجود کی خبر دے رہی ہے اور تیری قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایمان والوں کو ہر چیز میں تیری ذات کا جلوہ نظر آتا ہے، یعنی چمکتے ہوئے ستاروں میں تو، دمکتے ہوئے سیاروں میں تو، کہکشاؤں کی جلملاہٹ میں تو، کوثاروں کی رفت میں تو، بہاروں کی راحت میں تو، کلیوں کے تبسم میں تو، انادل کے ترنم میں تو، سورج کی کرنوں میں تو، چاند کی ضیاؤں میں تو، فلک کی نلاہٹ میں تو، فضاؤں کی سرسراہٹ میں تو، چمنستانوں میں تو، گلوں میں تو، پتوں میں تو، کلیوں میں تو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ حضرت گرامی قدر اطمینان قلب کا سامان سکون اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جو شخص سکون اور راحت سے محروم کر دیا جائے تو اس کی زندگی یقیناً اجیرن بن کے رہ جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ تسکین و راحت کی تلاش میں مارا پھرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سکون اور اطمینان کا بہترین واحد ذریعہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن قلوب۔ یہ آیت کریمہ ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ اے لوگو یاد رکھو، دلوں کی راحت نہ صبح کے بسیرے میں ہے، نہ شام کے اندھیرے میں ہے، نہ بہاروں کے زمانوں میں ہے، نہ آرام دہ ٹھکانوں میں ہے، نہ خلوت میں، نہ تنہائیوں میں، نہ جلوت میں، نہ رانائیوں میں، نہ مال میں، نہ دولت میں، نہ منصب میں، نہ حکومت میں، نہ خوبصورت عمارتوں میں، نہ نرم و نازک بستروں میں، نہ گل میں، نہ کلی میں، نہ عطر میں۔ ارے دلوں کی راحت اگر ہے تو فقط اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ چلیے حضرت گرامی قدر اللہ کا ذکر ہوگا، سب سے پہلے ایسا درود پڑھا جائے گا کہ جس کو بار بار پڑھنے سے منہ سے خوشبو آنا شروع جاتی ہے۔ یہ باتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، تو چلیے پکاریے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر 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 اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پکاریے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
सुभान अल्लाह 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 जिधर देखो अल्लाह जिधर सोचो अल्लाह हर जगह है अल्लाह हर सू है अल्लाह सुभान 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 अल्लाह सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। पुकार उठिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 सबसे बड़ा है अल्लाहु अकबर 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 Allah Hussamad 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 Allah
Ya Qayyum, Ya Hayyu 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 Ya Qayyum, Ya Jalali wal ikram, Ya Zal 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 Jalali wal ikram. میں قدر عظمت والا ذکر، برکت والا ذکر جس جگہ پر ہو جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تمہیں پکاریے اس طرح کہ جس طرح زمین بولے اللہ ہو، عرش بولے اللہ ہو، فرش بولے اللہ ہو، قمر بولے اللہ ہو، شمس بولے اللہ ہو، بکر بولے اللہ ہو، عمر بولے اللہ ہو، عثمان بولے اللہ ہو، علی بولے اللہ ہو، حسن بولے اللہ ہو، حسین بولے اللہ ہو، محمد بولے اللہ ہو، 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 اللہ ہو،
سیدنا محمد حق اللہم صلی علی 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 سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد 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 میرے آقا محمد تیرے آقا محمد شجر بولے محمد قمر بولے محمد قمر توڑے محمد قمر جوڑے محمد شمس بولے محمد شمس آئے محمد شمس جائے محمد عرش بولے 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 محمد اللہ 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 بولے محمد 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 اللہم صلی علی سیدنا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پتی پھول پھول یا رسول یا رسول مہکے مہکے پھول پھول یا رسول یا رسول آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا حق سچ کم بھی اذن اللہ یا روح قلبی حق اللہ حق سچ کم بھی اذن اللہ یا روح قلبی حق اللہ حق سچ کم بھی اذن اللہ یا روح قلبی حق اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زنگرہ میں قدر جس محبت سے تمام احباب نے اللہ کا ذکر کیا اور نبی کریم کی پوری محفل نعت کو آپ نے سماعت بھی کیا اللہ پاک ہمارا پڑھنا سننا سنانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے چلیے ادب کے ساتھ سلام کر کھڑے جائیے دعائیں خیر ہو جائے گی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سب سے اعلیٰ ہوا نہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا نہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ، اے زمین و آسماں کے مالک، اے ہر عرش کو کیا خوب سجانے والے، اے زمین کی تہ میں سمندر چلانے والے، اے دن کو رات اور رات کو دن بنانے والے، اے بند پتھروں میں کیڑوں کو رزق پہنچانے والے، اے لفظ کن بول کر جہانوں پر جہاں بنا دینے والے، اے دعا کرنے سے پہلے ہی سن لینے والے۔ ہم سب بیکاری تیری بارگاہ میں عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب کے یہ عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہی، آج کی اس بابرکت محفل پاک میں جو قرآن کی تلاوت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول کے نذرانے پیش کیے گئے، صحابہ کرام اولیاء کرام کی بارگاہ منقبت تیرا عظمتوں والا، برکتوں والا، شان و شوکت والا ذکر عظیم کیا گیا، آخر میں درود و سلام پڑھا گیا، اور محفل کے دوران نقابت میں تیرے اور تیرے پیارے محبوب کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اللہ ساری کی ساری پڑھائی کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہی، پڑھنے والوں سے سننے والوں سے کہیں بھول چک خطا ہو گئی ہو تو معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما۔ اللہ جملہ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبتاً توفتاً عقیدتاً احتراماً ہم سب مل کر پیش کرتے ہیں۔ یا الہی، پیش کرنا قبول و مقبول فرما۔ یا الہی، اپنی رحمت و صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں صدقے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کربلا، پنجتن کی بارگاہ میں تمام بزرگان دین، کتب، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، قلندر حضرات، نیکوکاروں کی زوجاؤں کی بارگاہ میں، شہداء کی بارگاہ میں، حضرت امام علی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، میرے پیر و مرشد حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والے اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سونے بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سونے داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، مولا مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں، 772 افراد کی بارگاہ میں، چاروں اصحاب کی بارگاہ میں، یا اللہ خواجہ امین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تمام بابرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سبھی کے درجات اور مقامات میں عالی شان سے عالی شان اضافہ فرما۔ اللہ سب کے در سے رحمتوں والا، برکتوں والا فیضان جاری و ساری فرما، ان کے فیض سے کل نیکوکار امت مسلمہ کو فیضیابی۔ ہم تمام حاضرین محفل اور ناظرین محفل یا پروردگار ان پر اور خصوصاً محمد قاسم قلبی پر، ان کے یا اللہ والد گھر کے تمام افراد پر، بھائیوں پر، بہنوں پر، رشتہ داروں پر، سبھی پر، دوستوں پر، سبھی پر یا اللہ ان کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری فرما۔ یا الہی، امت مسلمہ میں جتنے دنیا فانی جا چکے حاضرین محفل کے، اگر ناظرین کے گھر کے افراد میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیز و کاروں میں سے جن کے جلو دنیا فانی جا چکے، ان سب کی بارگاہ میں آج کے تمام برکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سب کی قبروں میں حد نقطہ ٹھنڈک اور نور کے جلووں کو روشن کر دے۔ اللہ ان سب کی قبروں پر وہ فرشتے تعینات فرما دے جو روزانہ صبح اور شام انہیں جنت کا دیدار کرائیں۔ روز محشر کے دن سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما کر ان سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے۔ دعا ہے کہ جس یہ مرکز نمبر 3 کے خلیفہ جناب قاسم قلبی صاحب گھر محفل پاک ہو رہی ہے، اللہ اس گھر پر بار بار اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا پروردگار، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہر تکلیف ان سے دور فرما۔ یا اللہ، محمد قاسم قلبی کے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے والد کو شفاء کلی عطا فرما، ان کے بزرگوں کی خیر فرما، بہن بھائیوں پر رحم و نرمی کا معاملہ فرما، ہر خطرات، ہر آفات و بلیات سے انہیں محفوظ فرما۔ یا اللہ، انہیں ذہنی دلی سکون عطا فرما۔ قاسم قلبی کی سالانہ محفل پاک جو شوق و جذبے سے کرواتا ہے، میرے پروردگار، اس نے جو آج کا سیٹ اپ لگوایا اور افطاری کا اہتمام کیا، اس کی اس نیک نیتی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے، یا اللہ اس کے مضبوط ارادے کو اس نے وعدہ کیا اور وعدہ وفا کر رہا ہے محفل پاک کے ذریعے، میرے پروردگار اس کی اس اچھی سوچ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے، یا اللہ اس کی ساری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا پروردگار، تو رحیم ہے، کریم ہے۔ دعا ہے
حاضرین میں سے ناظرین میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو اچھا اور بہتر روزگار عطا فرما یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما جو ملازم پیشہ ہیں ہماری نوکری میں وسعتیں اور یا اللہ اور ترقی کامیابی عطا فرما ہمارے بچوں کی حفاظ فرما بچوں کو گمراہ ہونے سے بھٹکنے سے بچا بچوں کو نیکوکاروں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ماں باپ کا فرما بردار بنا ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے شفقت اور محبت عطا فرما یا اللہ تو رحیم ہے کریم ہے عظیم ہے تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے پروردگار جن بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں تو جوڑے عرش بنانے والا ہے ان کی زندگی میں نیک بر کو بھیج کر خوشیاں لے کر آ یا اللہ ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما کثرت تیرا ذکر نبی کے ذکر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما پاکستان کی سرحدوں کی حفاظ فرما پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما ہمارے اداروں کی حفاظ فرما ہمارے محافظوں کی حفاظ فرما جو شہید ہو گئے ان کے درجات میں اضافہ فرما جو لوگ مختلف حادثات میں وفات پا گئے ان کی بخشش فرما اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت سے نوازنا بس مولا دعا ہے کہ جب تک سب کے سب اس زمین پہ رہیں تیرے نور کے صدقے چمکتے رہیں اور جب تمہیں واپسی ہو مرتے وقت تیرا مبارک کلمہ طیبہ نصیب ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اس پاک کلمے کی عظمت کے صدقے تیری بارگاہ میں دعا ہے یہ قافلہ سلسلہ روح قلبی کے یا اللہ نعت خان حضرات کا ہم سب کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما ہر پریشانی دکھ سے محفوظ فرمائی اور اسی طرح تیرا ذکر عام کرنے والا بنا یا اللہ محمد قاسم قلبی نے اپنے آج محفل پاک کو منعقد کروایا یا اللہ اس کی نیک کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتے ہوئے اس کے رزق میں اضافہ جان مال میں خیر اور برکت عطا فرمائی آمین یا رب العرش کریم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین یا رب العرش کریم.